بلا تاخیر بغیر کسی تاخیر تو میں خطاب واسطے دعوت دینا چاہنا خطیب پاکستان مناظر اسلام بلبل قرآن حضرت مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب انشاءاللہ جاندار شیامزار خطاب ہوئے گا. اللہ پاک شیخ صاحب دی عمر اندر علم اندر زندگی اندر برکت پیدا فرمائے. میرے بعد اگر کسی نبی بننا ہوندہ تو میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہندا. فرمایا علی انت منی بے منزلت ہارون میں موسیٰ. فرمایا تیری میری آپس میں محبتیں ہیں جی میں ہارون دی تے موسیٰ دیئے. موسیٰ نبی بنیا ہارون بھی نبی بنیا. حالہ نبوت دا دور لنگ گیا ہے پر رب نو کون پوچھے. نبوت دا سٹیج لنگ گیا ہے پر یہ تھے موسیٰ کلیم اللہ نے کیا یا اللہ تینو کون پوچھنے والا ہے. میرا وہ پرا بڑا ہارون ہے میں چھوٹا منو نبی بنایا ہی تے فرعون بڑا زبردست قسم دا بدماش ہے. او دا مقابلہ میں کلا کہ میں کروں گا. میں سفارش کرنا میرے پرا نو بھی نبی بنا دے. فرمایا میں کدی سفارشاں نال نبوت نہیں دیتی پر ہے موسیٰ سفارشاں نال میں تیرے پرا نو بھی نبی بنانا. فرمایا انت منی بے منزلت ہارون بے موسیٰ. فرمایا جی میں موسیٰ تے ہارون دی سی پر ہارون نبی بنے ہیں. فرمایا میرے بعد نبوت دا دروازہ بند ہو گیا ہے. اگر نبوت دا دروازہ بند نہ ہوندہ علی میرے بعد رب تینو نبوت دا سٹیج عطا فرماندہ. یہ علی نو رب کریم نے مقام عطا فرمایا ہے. رہا باقی خاندان نبوت وہ دا کیا کہنا ہے. ایک دن نماز پڑھان لگے نماز پڑھا رہے سن سجدے چلے گئے. سجدے کنیاں تسبیحاں کہندے ہو 3 باری موئے کہندے نے 1 باری جان لگے ایک اوتھے 1 باری اٹھن لگے. سبحان ربی اعلیٰ. آپ سجدے گئے نے تسبیحاں کہنے لگ پے. 3 تسبیحاں پھر 7 تسبیحاں پھر 14 تسبیحاں پھر 21 تسبیحاں جناب پھر وہ بعد 42 تسبیحاں. اندر ساڑھے دور دے ہوندے مگروں کو اٹھ کے آنا کی گالے خیر دے ہے ورنہ وہ اگے کئی جاندے نے. آپ پیچھے اسے طرح صحابہ دی جماعت بڑا لمبا سجدہ کیتا بڑا لمبا. جب نماز مکمل کر لئی صحابہ کہنے لگے آج تک نماز پڑھنے لگے ایڈا لمبا سجدہ نہیں کیتا آج کی ہویا ہے. فرمایا میں آپ نہیں کیتا. اصل بات ہے بنی جدوں میں سجدے جی سر رکھیا تے کھیڑدا کھیڑدا ادھنوں لاڈ کردا میرا نواسا حسین نہیں حسن. فرمایا حسن چھال مار کے بہ گیا ہے ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر ہے جی میں گھوڑی تے بعید ہے. فرمایا نواسا اتنے بہ گیا ہے. رب نے میرے دل چلقا کیتا میرے مصطفیٰ کنا ٹائم بھی گزر جائے تو اپنے آپ سجدے جو سر نہیں چکنا جب تک حسن تھلے نہ اتر جائے. اندازہ فرمائے وہ خاندان حسن حسین تے اہل بیت رسول دا ہے اور سجدے وچ سر رکھ دیں تے سجدے لمبے کروا دیں. میرے دوستو میں کیڑی بات تواڈے سامنے ذکر کراں. بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما.
اللہ رب العالمین دی حمد و تعریف اور رسول مکرم رسول معظم اور رسول مقدس سید الاولین والآخرین سید الکل ختم الرسل امام الانبیاء احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اور ذات اطہر دی بے حد و حساب بے شمار انگنت اور لا تعداد درود اور سلام ہر ساتھی دا ہر دوست دا ایک مزاج ہے اینا قریب ہو کے بات کرن دا بالکل نال میں عادی نہیں ہر آدمی اپنے انداز نال بات سمجھاؤں دی کوشش کرتا ہے اللہ کرے میری بات تھوڑے ذہن سے بیٹھ جائے بہت ساری باتاں تسی سن چکے ہو انہیں ساریاں نو یاد رکھنا اور جو کچھ میں عرض کراں اس نو بھی یاد رکھنا ایک مقصد دے تحت ایک دینی پروگرام ہے ایک دینی اجتماع ہے تسی اپنے دل وچ ایک امنگ اور خواہش لے کے آئے ہو سمجھان والے دی ذمہ داری یہ سمجھانا جیڑے اگلے دوست سمجھن والے نے انہاں دا فرض ہے کوشش کرنا سمجھن دی اچھے انداز نال سمجھانا لوگاں دے ذہن نشین کرانا اے دوست و احباب دی ذمہ داری اج دا اے بابرکت اجتماع جڑا بڑا ہی قابل قدر ہے اور قابل عزت ہے جدے وچ اصحاب رسول دا ذکر اور آپ دے اہل بیعت دا ذکر ہے پہلا نمبر اصحاب رسول پھر یہ نال ہی آپ دے اہل بیت انہاں دو باتاں نو ذہن نشین رکھنا دیکھیے کوئی سیاسی لیڈر ہوئے یا دینی رہنما او دے مشن دی کامیابی دا مدار اور انحصار اس بات تے ہوتا ہے کہ اس لیڈر نے اس رہبر نے اور اس رہنما نے اپنے زیر اثر کس قسم دے لوگ تیار کیتے ہیں اگر او دے زیر اثر تربیت حاصل کرنے والے ایسے لوگ نے جنہ وچ للہیت جنہ وچ اخلاص ہے اور ایسے لوگ نے جیڑے اپنے رہبر رہنما اور اپنے اس مرشد دے اشارے تے کٹ مرنا سعادت سمجھتے ہیں تو یقیناً ایسا رہبر اور ایسا رہنما ایسا لیڈر اور ایسا پیشوا اپنے مقصد میں کامیاب اگر اس نے برعکس سے اس لیڈر نے اس رہنما نے کوشش کی تھی لیکن وہ دی کوشش انی کارگر ثابت نہیں ہوئی اور ایسے لوگ جیسے چاہیے سن وہ تیار نہیں ہوئے وہ اپنے نسب المین وچ ناکام ہے اور فیل ہے کیونکہ درخت اچھے درخت دی پہچان اچھے پھل نہ ہوتی ہے
جنہ درختاں میٹھا پھل لگتا ہے انہاں درختاں دی بڑی نگہداشت کی جاندی ہے. اگر اس پیمانے تے آپ دی شخصیت نو دیکھا جائے تو پھر آپ ساری دنیا کو منفرد نے. میری طرف ذرا نگاہ کر کے دیکھو، اس معیار تے اگر آپ نو پرکھیا جائے تو شرق تو غرب تے شمال تو جنوب، لیندے تو چڑھتا تے دکھن تو پہاڑ، پوری روئے زمین تے آپ دی مثل کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آئے گی. حتیٰ کہ آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک بڑے بڑے عظیم الشان نبی اور رسول آئے، انہاں محنت کوشش کی تھی، لیکن کسی دی محنت اور کوشش اس قدر بار آور نہ ہوئی. انہاں دی محنت کوشش میں کوئی فرق نہ ہویا، لیکن اس کوشش نو اپنے عمل سے لیاؤن والا کوئی نظر نہ آیا. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے عظیم الشان نبی نے جس قوم وال گئے نے اس قوم دی رہنمائی فرمائی ہے. ہن تجربہ تن کیا کہ تسی اپنے ایمان دا ثبوت پیش کرو کہ فلاں علاقہ انہاں نال تہاڈا مقابلہ ہے، تہاڈی جنگ ہوئے گی. ہن نبی دے کہن نال، کیونکہ نبی دی زبان وحی الہی ہے، وہ دے کوئی گنجائش نہیں سی، فوراً چاہیے سی کہنا کہ اسی بالکل کمر بستہ. لیکن انہاں کیا کیڑی جگہ کتھے کیڑے پنڈ، انہاں کیا فلاں جگہ، انہاں کیا اسی نہیں جا سکتے. ہن مربی کون نے؟ موسیٰ کلیم اللہ، اور انہاں دے سامنے تربیت حاصل کرنے والے کون نے؟ بنی اسرائیل. انہاں دی محنت کوشش کاوش وہ دے وچ کوئی کسی قسم دی کسر نہیں، لیکن قوم نے کو کی جواب دیتا کہ ساڑھے تو اے امید نہ رکھو. کہنے لگے سانو وہ پہلا بندے بکھاؤ جنہاں نے مقابلہ ہونا. واہ بھائی، کھان پین نو پاک پری تے تون بنان نو جمعہ. واہ بھائی، اے ہن من سلوا اترے ہے، یعنی اتو ٹریاں چ تازہ بتازہ پاپ نکل دی، کھاندے نے عیش کردے نے، زمین چو پانی دے چشمے جاری نے پیتے نے، اور بدلہ نے سایہ کیتا سائبان بڑے نے. انعامات دیکھو، سب کچھ انہاں دا جو انہاں منگیا ملیا. تے ہن کیا کہ ہن ایک کھا کے حلال کر کے بکھاؤ. انہاں کیا جناب اسی نہیں جا سکتے. اِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. اے موسیٰ علیہ السلام، تسی ایڈے جہان دیدہ ہو، سمجھدار ہو، اور وقت دے عظیم و شان نبی ہو، جنہاں نال سانو لڑانا چاہندے ہو انہاں دے اسی گوڈے گوڈے بھی نہیں آندے. انہاں نو ویکھیاں ڈر ہوندا ہے
تے یہ سانو مروانا جو نہ کرو آفرین بھائی ہون دے جمن کیوں بھائی جدوں کھوایا پیا جائے کیوں جی تے ٹائم آئے تے آکھے بس بھائی نا اِنَّا فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ اتھے بڑی زبردست قوم ہے وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا مَا دَامُوا فِيهَا جب تک وہ اتھے رہن گے اسی نہیں لڑ سکتے نا اسی نہیں مقابلہ کر سکتے فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا ایک کام ہے فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ جو سارے پنڈوں ٹوٹ جان تے پھر انہوں اشارہ کر دے اور ویکھیے تھی کہ میں مارنے چھاڑا ہے جی انہاں دے ہوندیاں اسی نہیں لڑ سکتے نہ اساں کتوں ٹریننگ لئی نہ سانو لڑن دی جاج نہ اسی کدی مقابلہ کیتا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا اگر وہ ٹر جان فَإِنَّا دَاخِلُونَ تے اسی ایک تانوں بہترین مشورہ دینے آ کیڑا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا ہاہنا قائدون اے موسیٰ علیہ السلام ایک بہترین مشورہ دینے آپ وہی توڑا بھی فائدہ ساڑا بھی تسی جاؤ دے نال توڑا رب جائے یہ قرآن دا مسئلہ جی اولیاں بلیاں نہیں تو ان پتہ میں ساری عمر باتاں کی دیاں تسی جاؤ تے توڑا رب جائے پھر ہوتے جا کے کمسان دی جنگ کرو خوب لڑائی ہوئے رب طاقت والا تے تو دا نبی بھی طاقت والا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ تو جا تیرا رب جائے فَقَاتِلَا خوب لڑائی ہوئے اسی ایتھے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں فَإِنَّا ہَاہُنَا اسی ایتھے بیٹھ کے انتظار کرنے ہاں جدوں سارے دشمن دوڑ جان میدان صاف ہو جائے علاقہ ویلا ہو جائے تے اے موسیٰ علیہ السلام سانو آواز مار لیں پھر ویکھی اسی قبضہ کیویں کرنے ہاں یعنی کنی محنت ہے یہ کون نے رسول دے تربیت یافتہ یہ موسیٰ کلیم اللہ دے دائیں بائیں بیٹھنا لے یہ وہ نے جنہ واسطے انہیں انعامات ہو انہیں اجے پنڈوں نکل کے گئے انہاں کیا نہ ایتھے کو کوٹھ ہے توپ لگی ہے سڑ چلے ہاں ساڑھے واسطے ہے نا روٹی کپڑا مکان یہ آج نواں کام نہیں بڑی دیر دا جاندہ ہے انہاں آکھا کو بندوبست کرو مکان دا اہر مکان دا بندوبست ہویا ذللنا علیکم الغمام بدلان دے سائے ہو گئے بیٹھے نے دے بدل سایہ کرن جی ایس پاسے جان دے بدل اتے اتے جے پرا پیشاب کرن جان دے بدل اتے ذللنا علیکم الغمام شامی ٹھنڈی بیٹھے سن تھوڑی دیر تو بعد کہنے لگے پھر رات دی روٹی کھا دیئے تے ہون مہربانی کرو نہ ایتھے کوئی ہوٹل ہے نہ کوئی تندور ہے تے اے موسیٰ تینوں منن دا یہ فائدہ ہے کہ مہربانی کرو روٹی کی تو کھانی ہے میں کہا بھائی ہو جانا بندوبست تانو نگاہ کی تھی انزلنا علیکم المن والسلوى انزلنا علیکم المن والسلوى ادھر ٹریک آ رہی ہے پاپ نکل رہی ہے جناب بریانی 1 نمبر ادھر ویکھیا جناب حلوہ وہ جو خوشبو آ رہی ہے
میٹھیاں نمکین چیزاں آ رہی نے، فرمایا لو رج مارو. جدوں بندہ بھکھا پیندا نا روٹی نوں تے کئی واری پھر وہ کام خراب ہوندا ہے. روٹی اڑ جائے تو پھر اونج نہیں کہہ سکتا بھی پانی ہو جاتا. انہاں آکھیا پانی، کہنے لگے پانی تے جے لنگ کے آئے ہو دریائے کلم، اجے لنگ کے آئے ہو تے ہن پانی ایتھے چٹیل میدان، کدے پانی دا نام و نشان نہیں، کدے نلکا نہیں، کدے کھو نہیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ وَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ فَانْفَلَقَ. آرڈر آیا زمین تے مار سوٹا، او سوٹا مارے دریائے کلزم تے 12 راہ بڑھ جان، 12 سڑکاں بڑھ. سوٹا ایک واری ماریا، کیوں جی اس طرح سوٹا ایک واری ماریا موسیٰ علیہ السلام نے. کیوں جی آدھے ہوندے نا پانی چ ماری سوٹا تے دو نہیں ہوندے، آدھے ہوندے نا اب بول چھڑو گو گیو، آدھے بھی پانی چ سوٹا ماری تے دو نہیں ہوندے، ہو جاندے جی مرغے نہیں جے کہنا، دو بھی نہیں، سوٹا ایک واری ماریا. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. ایک واری سوٹا وجہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تے 12. کیوں جی یہ ہے نبی 12 فوجاں قوم موسیٰ دی، یہ 12 فوجاں قوم موسیٰ دی ہے تے سڑکاں بن گئیاں 12. وہ جلدی لنگن دے تنگ نہ ہون، یہ چل دے وچ بازار. ایکو واری سوٹا وجہ 12 سڑکاں بنیاں بچوں دی جا رہے سن. اگے موسیٰ علیہ السلام کنارے تے گئے، وہ دے بعد سوٹا پھر لگے مارن پہ پانی خشک ہو جائے چل پے، کیونکہ سڑکاں نے تے پیچھے فرعون ہوندا ہے. وہ جے آ گیا انہیں اسے رائے سکے سڑکاں تو دی آ جانا ہے تے کم خراب ہو جانا ہے، ایسی قابو آ جانا ہے. فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا. اے موسیٰ نہ مار سوٹا، جے سوٹا ماریا پانی جل پیا تے فرعون دی فوج نے کہا ہونا نہیں. اس طرح تو سکیاں سڑکاں رہن دے، ایک واری وچ وڑ لین دے، پھر ویکھی تو میں انہوں نے کس طرح ڈوب کے مارنا. پہلا اخیر دے آخری اتھے کنارے دے جدوں برابر تے آئے سارے دے سارے تھلے ڈر گئے، کوئی نہیں آیا. وہ دے بعد یہی تا نکل دیا سار لگ پیا پڑھنا کلمہ اللہ، ساری عمر نہیں سے آیا لا الہ الا الذی آمنت بہی بنو اسرائیل وانا من المسلمین. لفظ کی نے آندہ میں بھی مسلمین جی شامل. انہوں نے کہا الآن ہون، اور میں جبریل دے منہ گارا دے دے ان کو پڑھیا نہ جائے. ہون یہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم ہے. انہوں نے کہا میدان خالی ہو جائے تے اسی لڑن واسطے تیار ہاں. اے من کھاؤ تے سلوہ کھاؤ، پانی پیو چشمے دا تے اینا بدلہ دیا ٹھنڈیاں شاماں موجہ مانو سب کچھ کھوا پیا کے این طبیعتہ سی انہوں نے آکھیا ان لڑنا ہے. انہوں نے آکھیا لڑن دی امید ناڑے تو نہ رکھیو وہی تے جیوں جب میں آکے کتے نو چھوٹی نہیں ماری. ساڑھا اے مہربانی کر مہربانی فرماؤ تسی لڑو تے تو اڈا رب جاوے تے لڑن تسی دووے بہادر ہو، وہ بھی طاقت والا تے تو بھی والا تے جدوں ہو جائے علاقہ خالی پھر سانو باج مارنی ساڑھے نبی موسیٰ اور بیکی ایسی قبضے کر کے بخاواں گے. یہ کون نے؟ موسیٰ علیہ السلام دے من والے. لیکن ادھر کون نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے من والے دی کیا شان ہے. ان اللہ انہیں انہاں صحابہ رسول ذرا دیکھنا. خدا جن سے ہوا راضی خدا سے وہ ہوئے راضی، درخشاں ان کا مستقبل درخشاں ان کا ہوا ماضی. یہ رسول دی کمائی ہے،
اس رسول دی زندگی دا اساس ہے. فرمان لگے اے مہاجرین نے اے انصار نے کہ ہم مہاجرین نو پہلو بھئی تیار ہو نہ آکھیا بالکل ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک هو الفوز العظیم. سارے گیا کہ کی حکم ہے؟ نبی پاک نے حکم جہاد والا امر حق دے نال فرمایا ہے اللہ مال تے جان دا گاہک بنیا تے چاہے مومنانو ازمایا جنہ پریم سی رب رسول والا اونا سن دیا سیس چکایا ہے. بچے بڑھے جوان سب کھڑے ہو گئے تے سینے ہاتھ آمن تو ڈالا سرو چشم قبول جو حکم دے سو زامن رب نو اساں بنایا ہے. اسی موسیٰ دی قوم دے وانگ نہیں ہے اور جنہ توڑنا ساتھ نبایا انہاں آکھیا سی نال دشمنہ دے متھا موسیٰ تو خام خالا آیا ہے جا ہن جنگ کر تو تے رب تیرا لڑنا آسانا کون کمائے. یا رسول 100 جان قربان ساڑی اسا مال در کول کمایا ہے شالا ہون شہادت لیکھ ساڑے وہ جویں شوق دل اسان دے آئے. یہ رسول دی کمائی ہے. کیا جی اے مہاجرین نے ادھر انصار نے فرمایا تیار ہو. یہ صحابہ رسول نے یہ نبی دی زندگی دا اساس ہے. یہ نبی دی زندگی دی کمائی ہے. اور عرش والے نے فرمایا کہ آدم کو لے کے عیسیٰ تک کسے نبی نو اے ہو جے وفادار نہیں ملے جے ہو جے جان سار میرے محمد میں تینوں عطا فرمائے. کیوں نہیں کہ رب سکتے نے اے ہو جے ایمان چاہیے دے. اے ہون مہاجرین نے او انصار نے انصار دی طرفوں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے. انہوں نے کہا جناب صرف منتظرہ اشارہ کر دیو اسی اشارے تے کٹ مرن واسطے تیار. پھر سعد بن معاذ نے کی لفظ کہنے لگے اسی او نہیں پہ تسی کہہ دیو تے اسی اس تے غور کرنا شروع کر دئیے. اس طرح اشارہ کرو. اشارہ کرنے والی انگلی مگروں پیچھے آئے گی اسی پہلو جان دینے اور سانو کسے سمندر دے کنارے تے کھلار کے سونیا اشارہ کر دے تیرا اشارہ ہوندے آسان اسی چل دے سمندرہ اشارہ مار دیا گیا. پھر اے سعد دا رب نے ملکی پایا سعد بن معاذ دا جس دن فوت ہوئے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا آج تک روئے زمین تے کسی نو اینی عزت نہیں ملی. فرمایا سعد دی وفات تے جدو سعد نے شہادت پائی ہے تے فرمایا پھر سعد دی روح جدو آسمان دی طرف پرواز کیتا ہے تے رب دے عرش نے
یہ میں کوئی اخبار دی گل یا کوئی روایت یا قاری صاحب تھی تے پڑھے لکھے ہو مستند ہو بعد پانی پیے پون کے دے مرشد پڑھیے چون کے آپ نے فرمایا سعد او ہے فرمایا کسے دی خاطر عرش نے یہ نہیں سمداد دا مدارہ کیتا اور جب سعد نے یہ الفاظ کہنے تے رب دی نگاہ اینا جچے پہ سعد دی میت زمین تے بئی ہے فرمایا جتھے سعد دی میت زمین تے سی رب دا عرش تے حلارہ کھا رہا ہے فرمایا سعد دی وفات دے موقع تے سعد دی وفات تے روح دا تاں جانا تے رب کریم دے عرش نے بھی سعد دا استقبال کیتا ہے. اے مقام اے مرتبہ رسول دے ساتھیاں نو ملیا اور اے او کمائی ہے اللہ دے رسول دی. فرمایا اے نبی یہ سارے دا ذکر فرمایا کٹھیاں کر کے ایک قید وچ محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسول نے والذین معہو جیڑے انہوں نے دائیں بائیں سجے کھبے بیٹھنے والے نے اشداء علی الکفار کافران دے بڑے سخت نے کافران برداشت نہیں کر دے اپنے واسطے رحم دل نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم آپس میں رحم دل نے اور دنیا جدی مثال ہی نہیں ملتی رحماء بینہم دوسرے واسطے سخنے اور آپس میں ایک دوسرے دے نال انہیں رحم دل نے. دیکھو سیدنا عثمان غنی دے کردہ معاصرہ ہے 4 چفیرے بلوائی کردہ معاصرہ کیتا ہے اور او کھو جڑا عثمان نے اپنے پیسے نہ لے کے رب واسطے وقف کیتا بیرے روما کئی دن تک عثمان غنی دا پانی بند کر دیتا اور گھر دی 4 دیواری وچ محصور ہوئے نے. اے او عثمان ہے جدے بارے آپ نے ایک لڑکی دا رشتہ دیتا رقیہ دا وڈی رقیہ چھوٹی ام کلثوم پھر چھوٹی جناب فاطمہ اور اینا تو وڈی زینب رشتہ دیتا ہے رقیہ دا جدن جنگ بدر ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا عثمان تو ایتھے مکے رہنا ہے میری بیٹی بیمار ہے رقیہ تمارداری کرنی ہے تو جنگ بدر چ نہیں جانا پر یاد رکھ جنہ بدر چ جان والیاں نو ثواب رب دے گا تینوں مکے شہر چ بیٹھے رب ادا کر دے گا. اور اے اعزاز عثمان غنی نو ملے ہے اگر وہ بدری نے تے عثمان بھی بدری ہے. اور پھر جدو واپس آ رہے نے عثمان غنی انہوں نے دفن کر چکے سن آپ نے مال غنیمت چوئی عثمان غنی نو حصہ دیتا ہے. تھوڑی دیر گزری ہے آپ مسجد بیٹھے نے دروازے دے اگوں دی عثمان غنی گزرے نے آپ نے بلایا بلا کے فرمان لگے اے چند لمحے گزرے نے جبریل آیا فرمایا جبریل پیغام دے کے گیا ہے رب نے میری دوجی بیٹی دے بارے عرش مولا تے فیصلہ کر دیتا ہے میری پہلی بیٹی رقیہ او تیری اہلیہ بنی ہن دوجی بیٹی ام کلثوم رب نے عرش تو حکم فرمایا کہ میرے مصطفیٰ اپنی دوجی بیٹی ام کلثوم دا نکاح بھی عثمان غنی نہ کر دے. اور کچھ عرصہ گزریا ام کلثوم بھی فوت ہوئی تو آپ فرمان لگے عثمان ہور لڑکی کوئی نہیں. ان دیکھو وہ جنہ جوہائیاں کو لوگ پریشان ہونا دے بارے کی نے پر دیکھ دماد نے کنہ دل ٹھنڈا رکھے ہے عثمان نے کنہ دل رسول اللہ دا سکون پہنچایا ہے اور میں ہور ہے ہی نہیں اگر کوئی ہور لڑکی بھی ہوتی
تے میں او دا نکاح بھی میں تیرے نال کردا کیوں عثمان تیرے ورگا داماد نہیں لب سکتا اے او ہے جدی شہادت دا تذکرہ پہلو کر دیتا اور وہ شہادت ملی اور جس دن شہید ہونا سی اپنا لباس بدلیا اپنی اہلیہ ام کلثوم نو کہن لگی ام کلثوم نو اہلیہ نو کہ او لباس لیا او پا لیا عثمان غنی کہندے نے اج رات مینوں خواب آیا ہے خواب چ ویکھیا ہے کہ مینوں آپ فرما رہے نے میرے سجے پاسے ابو بکر ہے کھبے پاسے عمر ہے اسی جا رہے ہاں تے فرمایا آج رات مغرب تک پہنچو تے اساں روزہ کٹھیا افطار کرنا یعنی یہ خوشخبری ملی ہے تے مینوں رب کریم نے شہادت دی موت نصیب کرنی ہے ایتھے آپس وچ یعنی کنے غیرہ واسطے سخت نے لیکن آپس میں کنے رحم دل نے روحماؤ بینہم پہلی بات ہر لحاظ نہ کسی اسٹیج دے محمد رسول اللہ والذین معہو جڑے دائیں بائیں سجے کھبے رسول دے کول بیٹھن والے نے اشداء علی الکفار کافرانو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتے کافر دا کفر دیکھ کے انہاں دے دل تے وہ اینا ہوندہ ہے کفر برداشت نہیں کرتے دیکھو جنگ بدر تو بعد اے سارے اوسن اصحاب رسول اور او کون نے جنہاں نو کڑیاں وجیاں نے ہتھاں قیدی بن کے آئے نے جنگ بدر دے موقع دے آپ نے مشورہ لیا فرمایا کی مشورہ ہے انہاں دے بارے کہنے لگے مشورہ یہ ہے کہ انہاں آئندہ واسطے کدی ضرورت نہیں کرنی انہاں کو فدیہ لے لو تے چھڑ دیو ابو بکر نے کیا فدیہ لے لو دیگر صحابہ نے کیا فدیہ لے لو سارے کیا لیکن سیدنا عمر بن خطاب کو پوچھا انہاں کہا نا لمیاں کہانیاں نہیں میرے رشتہ دار مینوں دیو تے سب تو پہلا انہاں دیا توڑا میں لاؤں انہاں نو دنیا جی زندہ رہن دا حق ہی نہیں جڑے تواڈے مخالف نے یہ ہونا اے ہے ایمان واہ عمر کیا بات ہے تیری شان دی کیا رب نے تینوں عزت عطا فرمائیاں نے جدو یہ بات ہو گئی فدیہ لے لیا رب کریم نے فرمایا میں آسمان تے فیصلہ کر دیتا ہے کہ بدریاں نو کچھ نہیں کہنا اگر یہ فیصلہ نہ ہوندہ میرے رسول فیصلہ زمین تے تساں غلط کیتا ہے فیصلہ اصل ہو سی جڑا عمر نے کیا ہے جو عمر نے کیا میں وہ فیصلہ عرش مولا تے کر چکا اور اگر او دے مطابق ہوندہ کوئی بھی نہ بچدا جی بائدہ تے کلا عمر بائدہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم آپس وچ رحم دل نے ترآہم رکان سجدیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا دیکھو عملی زندگی کیسی ہے کدے قیام ہے کدے رکوع ہے اور سجدہ پہ پہ کے رسول اللہ دے سامنے عملی طور تے سکون دے رہے نے پھر کیا یہ ہونے جنہ دا دور پوری دنیا واسطے ایک روشنی دا منار ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وعيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار فرمایا جنہ منو مان لیا دیکھے گا ساری دنیا دے رشتے توڑ دیتے نے انہاں ساری دنیا نو چھڑ دیتا ہے اور میرے نال رشتہ جوڑ کے بخایا ہے یہ رسول دی کمائی ہے یہ رسول دی زندگی دا اساس ہے اور آپ دی محنت ہے
یہ پوری دی پوری جماعت جیڑی پوری جماعت دے بارے کیا جا رہا ہے والسابقون الاولون والمہاجرین، وہ مہاجرین بھی نے مکے اور انصار مدینے دنوے، فرمایا انہاں واسطے میں جنت واجب کر دیتی ہے۔ دیکھیں ایس پاسے باپ حقیقی ہے اور ایس پاسے بیٹا حقیقی ہے۔ عبداللہ بن جراح باپ ہے، عبداللہ بن جراح باپ ہے، ابو عبیدہ بن جراح بیٹا ہے۔ دیکھو اے بیٹا ہے، ادھر ادھر کرنا میرے لکھاں، ابو عبیدہ بیٹا ہے تے عبداللہ بن جراح یہ باپ ہے، دوے آمنے سامنے کھلوتے نے، یہ جنگ بدر ہے۔ باپ کہندہ بیٹے نو مارنا ہے تے بیٹا کہندہ میں باپ نو مار دینا ہے، دی تربیت کنے دیتی ہے۔ آخر بیٹی دے تلوار دی زد وچ آیا ہے، باپ وار کیتا ہے، باپ دی گردن اتار کے رہ دیتی ہے اور ثبوت پیش کیتا، رسول اللہ دیکھ رہے نہیں، اپنی آنکھاں نال بیٹے نے وار کر کے تلوار دا باپ دی گردن اڑا کے رہ دیتا ہے۔ ایتھے جنگ احد ہے، ایک پاسے صدیق اکبر نے اور دوجے پاسے اونا دا صاحبزادہ عبد الرحمن نے، پیو پتر دا مقابلہ ہو رہا ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ بیٹے نو مار دیا، بیٹے دی خواہش ہے کہ باپ نو مار دیا، بیٹے دے وار دی زد وچ آیا ہے باپ ابو بکر، تاں تلوار کیتی، کردیاں نہیں وار کیتا۔ آخر ایک وقت آیا عبد الرحمن بھی مسلمان ہویا تے کہنے لگا بیٹھیا رسول اللہ دے کول، بے ابا جی ویکھیا جنگ بدر جنگ احد آمنا سامنا ہویا تے میں تے تسی جدو مقابلے چساں میرے وار چ تسی تھلے آئے لیکن میں نہیں وار کیتا۔ انہاں کہا کیوں؟ انہاں کہا تسی میرے والد ہو اور میں پترہ تیری نگاہ اتھوں تک نہیں پہنچ دی جتھوں تک میری نگاہ جاتی ہے۔ جس طرح میں تیری دد وچ آیا، اگر تو میری دد وچ ہو تو میں کدے معاف نہ کردا، اور تیرے ورگے کئی بیٹے میں مصطفیٰ دے پیراں دی خاک تو قربان کر دیا۔ یعنی لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم و ابناہم و اخوانہم۔ اے دیکھو ہن پرائے مصعب بن عمیر سکا پرا سکے پرا نو مار رہا ہے۔ ادھر دیکھیا برادری دے آدمی، ایتھے عتبہ ایتھے شیبہ تے نال منڈا عتبہ دا، عتبہ شیبہ تربیہ، یہ تین کھڑے نے، مدے مقابل تین انصاری آئے نے۔ انہاں کیا تعارف کراؤ، انہاں دسیا، کہنے لگے انصاریہ نال نہیں اسی لڑنا، چلے جاؤ ساڑھے جوڑ دے لیاؤ، شریکہ نہ مقابلہ ہے۔ کیوں جی؟ مقابلہ شریکہ نہ ہے۔ آپ نے تنہ نو بلا لیا، اے کون نے؟ امیر حمزہ، اے کون نے؟ اللہ اکبر، اے کون نے؟ ابو عبیدہ، اے تین آ کون نے؟ سیدنا علی۔ تننے نے پوچھ دے عتبہ تعارف کراؤ، کون ہو تسی؟ تعارف کرایا امیر حمزہ نے، مسکرایا، ہسیا، کہنے لگا بہت اچھا ہے، آج دنیا دیکھے گی، آسمان دیکھے گا۔ کہا عتبہ نے اچھا کیا تم نے اقدام مرنے کا، ہمیں بھی لطف آئے گا تمہارے قتل کرنے کا۔ اگو ہن جواب دیتا، کہا حمزہ نے کیا فائدہ ہے عتبہ لاف کرنے سے، جو تلواریں اٹھاتے ہیں وہ پھر ڈرتے نہیں مرنے سے۔ یہ مقابلہ ہو رہا ہے، انہاں دا مربی کون ہے، انہاں دا رہبر کون ہے، یہ رہنما کون ہے؟ بس ہاں، یہ کون نے؟
جنہاں نے انہاں نو اس قسم دی تربیت دیتی ہے اور اس تربیت دے اے اثرات نے بدستور یہ پوری دی پوری رسول دی کمائی ہے اور آپ دی زندگی دا اساس ہے. اگر انہاں دے بارے اگر کوئی بات کرے، آپ نے فرمایا دیکھو میرے ساتھیو، فرمایا آسمان دی چھت تھلے پوری روئے زمین تے جنہیں لوگ نے جس کسی نے میرے تے احسان کیتا ہے میں تمام دے احسانات دا بدلہ دے چکا. اگر کسی دا احسان میرے ذمہ ہے تو مینوں دس دیو، میں بدلہ دے دیا. پر آسمان دے تھلے ایک شخصیت ابو بکر دیئے جیدے احسانہ دا بدلہ میں نہیں دے سکتا. کیوں جی؟ جنہ پوری زندگی ساتھ دے کے بخایا ہے، میں وہ نہ دے احسانات دا بدلہ نہیں دے سکتا. اس واسطے یہ سارے دے سارے کمائی ہے آپ دی. کیا سی؟ صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است. ایک کتاب ہے شیعہ دوستان دی حملہ حیدری، وہ دے جائے صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیاء شمائیں جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، ایمان ما اطاعت خلفائے راشدی، ایمان ما اطاعت خلفائے راشدی. ساڑھا اس بات تے ایمان ہے یہ سارے دے سارے. دیکھو ابو بکر نو وصل حقیقی اس دن مدہ وخاڑے جدوں پشاک دیتی راہ مولا تے پورا لیا دوارے. جدوں بھی اشارہ کیتا ہے رب دے راج مال لٹایا ہے، سب کچھ دیتا ہے، کوئی پائی نہیں رکھی. آخر جدوں کر گئے نے کوئی شے نہیں، دروازے تے سوالی آیا ہے، انہاں کہا کوئی شے ہے نہیں. ایک کمبل ہے انہوں پاڑ کے 2 حصے بنایا ہے، ادھا لک بن لیا ہے ادھا اتے لے لیا ہے اور وہ جوڑا لا کے کپڑے دا سوالی نو دے دیا. جبریل سپیشل پیغام لے کے آیا ہے مسجد نبی پیغام لے کے آیا. جبریل مبارک ہوئے انہیں کہا دی اور میں جو ہی تھے ہوئے ہیں. انہیں کہا میں مغارت دین ماستے آیا فرمان لگے ہوتے بعد ہے. لیکن جبریل آج تک جدوں آیا ہے، جدوں میرے کو آیا ہے تو بڑا سونا لباس پا کے آیا ہے، سونی شکل بنا کے آیا ہے. کیوں جی مسئلہ بھی یہ ہے اسے نو ملن جائیے نا تے خوشیاں ٹوٹیاں نہیں پہ داڑھی کو جائیدے ہوئے کو جائیدے ہوئے نا باہروں کوئی ملن آئے. رب کریم جبریل نو بھیج دے تے کہیں دے پہ سونا لباس پا کے سونی شکل بنا کے میرے مصطفیٰ کو جا. کیونکہ جدوں کسے نو ملن جائیے آپ کہیں دے عائشہ نو پہ شیشہ لیا، حالہ رسول اللہ نو شیشہ ویکھن دی کی لوڑ ہے. شیشہ ویکھ کے اپنے آپ نو پھر ملدے نے. جبریل جدوں آیا ہے سپیشل لباس سے آیا ہے. کیا جانے تے نبی دے دروازے تے کھلو کے اجازت منگنی، اجازت ملے تو پھر اندر جانا ہے، اجازت نہ ملے تو نہیں جانا. یہ سید الملائکہ ہے جدے کول جانا ہے وہ سید کائنات ہے. تے جے میرے نبی آرام کر رہے ہیں مسجد سے، تو قرآن لے کے جانا ہے چپ کر کے کول بیٹھے رہنا ہے. میرے نبی دی کول اونچی سا بھی نہیں لینا. کئی بندے نا کوئی بندہ ستا ہوئے تو پھر انہیں کہنا انہی بات مان. یہ ہن جبریل نو کیا جا رہا ہے پہ اونچی سا نہیں لینا میرے مصطفیٰ دی کتنی نیند خراب نہ ہو جائے. یہ جدو جاگ پہیں پھر بات کرنی ہے. لیکن آج واہ
کتنا بلند مقام پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے۔ یعنی کیڑی شان ہے ایویں، کتنا بلند مقام پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے۔ ہن جبریل نو کہن لگے جدوں بھی آیا یہ کیجے، بالکل مننے کیوں نہ، میں کیا بالکل گل تو ساری اہل بیت دی ہے۔ اہل بیت کیوں جی؟ اہل بیت، اہل بیت کا کی معنی ہے؟ بولو کیوں بھائی؟ اہل بیت سارے اہل بیت، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ سارے انہوں کہہ دیو یا ایھا النبی، میرے نبی اپنی بیویاں نو کہہ دیو، اور آپ دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت وچ نے، اور جڑا باقی خاندان ہے سارا رسول اللہ دا، وہ اہل بیت وچ کون ہے؟ جڑا ساڑھے بارے شک شبہ، وہ بات مکمل کر کے پھر میں بات پر اندرا دیا۔ آپ فرمان لگے جدوں بھی آیا ہے تے بڑا شاندار لباس پا گیا ہے، لیکن آج کیوں جے کپڑے پا گیا ہے؟ انہوں نے کہا جدو ابو بکر نے کردہ سارا ساسا لٹاتا تے اونے او ادھا کمبل لگ دے ادھا ہوتے، تے رب نے اسمان دے 7 فرشتیاں دے، 7 آسمان دیاں 7 آسماناں دے فرشتیاں نو آرڈر دیتا کہ آج اوہو جے کپڑے پاؤ جے جے ابو بکر نے پائے۔ کیوں جی دنیا ساری وچ اعزاز کسی نو مل سکتا ہے؟ اس لباس وچ رب دیکھنا جاندا ہے۔ یہ ہن ابو بکر دی بیٹی سیدہ عائشہ ہے، جنہوں قبل از وقت رب کریم نے بدریہ بئی دے رسول اللہ نو اکھا نہ دکھایا، اور پھر آپ دا جتنا خاندان ہے باقی دیکھو، آپ فرمانے سانے یہ بخاری مسلم دی روایت ہے، شیخین دی روایت ہے، کیڑی؟ آپ نے فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، یعنی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے۔ ساری زندگی جدوں آپ ملنے واسطے جاندے نے فاطمہ تے باہر لے دروازے تے ویکھیا آ رہے نے، تے فاطمہ اٹھ کے باہر لے دروازے تے گئی، جدوں سیدہ فاطمہ گئی ہے رسول اللہ کو، تے آپ پھر اٹھ کے تے باہر لے دروازے تک فاطمہ ملنے واسطے آئے، فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس بات کی گواہی دیتی، فاطمہ دی تعریف رسول دی زبان نال ہوندی ہوئی ویکھ کے فرمائے رب نے تینوں اینی عزت تے اینی عظمت نال نوازیا ہے۔ دیکھو آپ بیٹھے ہوئے نے، دیکھیا پرلے پاسوں کون آیا ہے؟ حسن آ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک پاس ادھر ہاتھ پایا ہے، ایک ایس پاس سے ہاتھ پایا ہے، دوویں ہتھاں دے نال نانے دے نال جفا مار لیا ہے، اور آپ نے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا دیکھو یہ کون ہے؟ فرمایا جنوں میرے نال محبت ہے انہاں نال بھی محبت کرو۔ فرمایا یہ میرا ہے اور میں ہی دے چوا، اور اس تو بڑی بات کی ہے، اے ممبر ہے تہاڈا، ممبر تے رسول اللہ خطبہ دے رہے، خطبہ دین دے موقع تے حسن تے حسین دوویں صاحبزادے دوویں نواسے رسول دے آ رہے نے، دوواں دا پیر تلکیا ڈگ پے۔ حالہ جمعے وچ کسے بندے نو چپ نہیں کرا سکتا، بندہ تنکا نہیں توڑ سکتا، کسے بندے نال گل نہیں کر سکتا، تے خطبہ رسول نے کی فرمایا؟ خطبہ چھڑ دیتا ہے، چھڑ کے خطبہ آپ
صحیح بات، نہ سکم نہ کمزوری، جا کے دعاں صاحبزادے دعاں نواسیاں نے اٹھایا ہے، سجے پاسے کھبے پاسے نال لے آ رہے نے اور بٹھایا نال ممبر دے، مسجد نبی دے ممبر دے نال بٹھایا ہے، خطبہ دے رہے سن اور نال ادھر دیکھتے سن، تے فرمایا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تواڈی اولاد تے مال فتنہ ہے، فرمایا میرے کو برداشت نہیں ہویا کہ نواسیاں نو زمین تے ڈگا ویکھاں تے میں ایتھے رواں، اٹھا کے لیندا ہے۔ ہن تسی اندازہ فرماؤ، موڈے تے حسن سی، حسن موڈے تے جا رہے نے بازار چوں دی، ایک جگہ تے کھڑے نے، کسی نے کہا واہ حسن کتنا خوش قسمت ہے، تیری سواری کیسی ہے، یو جی کیسی سواری ہے؟ آپ یہ بات سن کے فرمان لگے انہوں جنہیں کیا پہ کیسی سواری ہے، فرمان لگے سواری والی ویکھیا ہی تے جا سوار ہے وہ دل نہیں ماری جاتی، کیوں نہیں یہ سواری کیڑی ہے تے سوار کیڑا ہے؟ یہ دووے نواسے رسول دے نے اور آپ دے اس قدر لاڈلے نے اور آپ دے اس قدر محبوب نے، یہ میرے اہل بیت نے، فاطمہ میری اہل بیت ہے، اور سارے نو لے لیا، کپڑا لے لیا، وچ لے کے فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت نے۔ کوئی دنیا ایسا شخص ہے جدہ ایمان اجازت دے وے کہ حسنین دے بارے سیدہ فاطمہ دے بارے کوئی ایسی بات کرے؟ نا نا نا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ساری دی ساری بات ہے، پوری جماعت صحابہ دی نبوت دے گواہ نے اور رسول دی کمائی ہے، رسول دا اساس ہے، اول تو لے کے آخر تک یہ پوری دی پوری جماعت رسول اللہ دی تیار کردہ ہے۔ یہ وہ ہے جنہ دی مناقب دا اور محاسن دا تذکرہ رب نے قرآن میں فرمایا، اور کیا منو وہ جا ایمان چاہید ہے، آمنو کما آمن الناس، اسرا ایمان لے آؤ جی میں اینا دا ایمان نو کسوٹی قرار دیتا، جی میں سنیارا سونا پرکھ دا کسوٹی نال کھرے کھوٹے دی پہچان ہو جائے، اصحاب رسول دے ایمان نو کسوٹی بنا دیتا۔ رہی بات آپ دے خاندان دی، تمام ازواج مطہرات رسول دے اہل بیت نے اور آپ دا خاندان، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے آیا حیدر، حیدر لفظ بول دے نا، کئی ساڑھے بابی جب کوئی لفظ کہے نا کہ کہنا حیدر تے اوڑ ہے وہ گل پہندا ہے نا، کہتے ہیں کہ حیدر، حیدر دا لفظ حیدر۔ لو آج تو بعد یہ حوالہ یاد رکھنا ہے، اور حوالے چ غلطی ہوئے تو روپیہ 1 لاکھ، میں ہزارانہ روپیہ نہیں دینا ہوتا، کیا جی 1 لاکھ حوالے چ فرق آئے تو 1 لاکھ، کیوں بھئی لینا جے 1 لاکھ۔ ایک کدوں لفظ رکھیا حیدر دا، کس وقت رکھیا گیا نا، اے علی کا خود کہتے نے سمدنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام آپ حیدر رکھیا ہے۔ جو رود پیانی ہے نا ایام رضات دودھ پلا کے علی نو لٹا دینا تے او نہ اتے جو کپڑا دینا بھی کو مکھی نہ بہ جائے، جاگ آئی کپڑا پاڑ دیتا، پھر ہور کپڑا دیتا وہ بھی پاڑ دیتا، کہن لگی علی دی والدہ کی نا دا فاطمہ، علی دی والدہ کی نا بولے ہو، علی دی والدہ دا نا فاطمہ اور علی دی اہلیہ دا نا فاطمہ۔ ویکھو علی دا مقام کس قدر ہے، اور علی دی والدہ نو کنیا عزتاں ملیاں نے، واحد یہ ہے علی دی والدہ وہ ہے، ریب صاحب سنو، علی دی والدہ
یہ تھے ہر بندے نو کہنا پہے گا علی نال جنوں محبت نہیں وہ دے کچھ بھی نہیں. یہ تھے علی دی والدہ جدو فوت ہوئی ہے رسول اللہ نے فرمایا علی تیری والدہ نو غسل میں دینا ہے. پھر غسل اپنے ہاتھاں نال دیتا تے فرمان لگے اپنا قمیض دے. اپنا قمیض رسول اللہ نے اتاریا ہے اور اتار کے کیا میری چاچی دے کفن دے تھلیوں دی پہنا دے. کیا جی کوئی ہے انہاں دی شان چ فرق پا سکتا؟ کفن اتے رسول دا قمیض علی دی والدہ فاطمہ دے جسم دے نال لگا. کیوں؟ میں چاہنا کہ میرے قمیض دے نال میری چاچی جان دا جسم پاک تے صاف ہو جائے. پھر نماز جنازہ پڑھایا رسول اللہ نے اپنی چاچی فاطمہ دا. پھر اس تو اگے گل ہوئی جدو جنازہ پڑھان لگے نے پڑھا لیا لہت رکھن لگے نے لہت سے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ. پیچھے ہٹاتا سارے نوں. جدوں دی دنیا جمی ہے جدوں دے ہوئے نے کہے نال یہ کام ہویا ہی نہیں. اور رسول اللہ نے نبوت دی پوری زندگی جے کام کر کے نہیں بکھایا. وہ دسو وہ کیڑا بندہ ہے جڑا رسول دی شان وچ فرق پاندا ہے تے رسول دے اہل بیت نوں نہیں مندا وہ تے دنیا جہان دے وچوں ماریا جائے گا. ایتھے بات یہ ہے کہ صرف اس پیمانے تے رکھ کے سوچو. آپ فرمان لگے پیچھے ہٹ جاؤ. علی دی والدہ دی قبر بنی ہے لہد دے وچ رسول اللہ لیٹ گئے نے آپ لمبے پہ گئے. صحابہ حیران ہو گئے. انہاں آکھیا آج تک کدی ایسا نہیں ہویا. پھر آپ اٹھے نے کپڑے چاڑ لے نے فرمایا میں اس واسطے قبر چ لیٹیا پھر پہلا قمیض دیتا ہے پھر جسم پاک ہو جائے. پھر میں قبر چ لیٹیا میرے لیٹن نال میری چاچی فاطمہ دی قبر نو رب جنت دا باغ بنا دے. یہ ہے وہ علی دی والدہ جہدا نام فاطمہ ہے. بیوی یہ دا نام فاطمہ ماں یہ دا نام فاطمہ ہے. اور تے کپڑا دینا ایک دن دوجے دن ایک دن پھر انہاں یہ لفظ کہے کہنے لگی انت حیدر انت حیدر. یہ لفظ علی دی فاطمہ جی والدہ ہے وہ دے چو وہ دی زبان چو نکلے نے. فرمایا علی جیڑا کپڑا بھی میں تیرے ہوتے دیا تو پیر مار مار کے پاڑ چھڑنا ہے انت حیدر. لیکن یہ نہیں سمجھی فاطمہ کہ یہ دودھ پین دے ایام وچ کپڑا پھاڑ دا ہے وڈا ہو کے پھر یہ سارے کفر نو پھاڑ کے رکھ دے گا. یعنی یہ وہ ہے خاندان. اور پھر فاطمہ دے سر دا تاج اور رسول اللہ دا یعنی سمجھو. فرمایا لو کان بعدی نبی لو کان بعدی نبی اگر میرے بعد نبی ہوندا کوئی تے میرا بیٹا ابراہیم ہوندا. لو کان بعدی نبی لکان ابراہیم. میرے بعد اگر کسی نبی بننا ہوندا تے میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہندا. فرمایا علی انت منی بے منزلت ہارون بے موسیٰ. فرمایا تیری میری آپس میں محبتیں ہیں جی میں ہارون دی تے موسیٰ دیئے. موسیٰ نبی بنیا ہارون بھی نبی بنیا. حالہ نبوت دا دور لنگ گیا ہے پر رب نو کون پوچھے. نبوت دا سٹیج لنگ گیا ہے پر یہ تھے موسیٰ کلیم اللہ نے کیا یا اللہ تینو کون پوچھنے والا ہے. میرا وہ پرا بڑا ہارون ہے تے میں چھوٹا منو نبی بنایا ہی تے فرعون بڑا زبردست قسم دا بدماش ہے. او دا مقابلہ میں کلا کیوں کراں گا. میں سفارش کرنا میرے پرا نو بھی نبی بنا دے. فرمایا میں کدی سفارشاں نال نبوت نہیں دتی پر ہے موسیٰ سفارشاں نال میں تیرے پرا نو بھی نبی بنانا. فرمایا انت منی بے منزلت ہارون بے موسیٰ. فرمایا جی میں موسیٰ تے ہارون دی سی پر ہارون نبی بنے ہیں. فرمایا میرے بعد نبوت دا دروازہ بند ہو گیا ہے. اگر نبوت دا دروازہ بند نہ ہوندا علی میرے بعد رب تینو نبوت دا سٹیج عطا فرماندا. یہ علی نو رب کریم نے مقام عطا فرمایا ہے. رہا باقی خاندان نبوت او دا کیا کہنا ہے. ایک دن نماز پڑھان لگے نماز پڑھا رہے سن سجدے چلے گئے. سجدے کنیاں تسبیحاں کہندے ہو 3 باری موئے کہندے نے. ایک باری جان لگے ایک اوتھے ایک باری اٹھن لگے سبحان ربی اعلیٰ. آپ سجدے گئے نے تسبیحاں کہن لگ پے
3 تسبیحاں، پھر 7 تسبیحاں، پھر 14 تسبیحاں، پھر 21 تسبیحاں جناب، پھر وہ بعد 42 تسبیحاں. اندر ساڈے دور دے ہوندے تے مگروں کو اٹھ کے آندا کی گل خیر دے ہے، پر نہ وہ اگے کہی جاندے نے. آپ پیچھے اسی طرح صحابہ دی جماعت بڑا لمبا سجدہ کیتا، بڑا لمبا. تے جدو نماز مکمل کر لئی تے صحابہ کہنے لگے اج تک نماز پڑھن لگا ایڈا لمبا سجدہ نہیں کیتا، اج کی ہویا ہے؟ فرمایا میں آپ نہیں کیتا. اصل بات بنی جدو میں سجدے جی سر رکھیا تے کھیڑدا کھیڑدا ادھروں لاڈ کردا میرا نواسا حسین نہیں حسن. فرمایا حسن چھال مار کے بہ گیا ہے، ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر ہے جی میں گھوڑی تے بہید ہے. فرمایا نواسا اتنے بہ گیا ہے. رب نے میرے دل چلقا کیتا میرے مصطفیٰ کنا ٹائم بھی گزر جائے تو اپنے آپ سجدے جو سر نہیں چکنا جب تک حسن تھلے نہ اتر جائے. اندازہ فرمائے وہ خاندان حسن حسین تے اہل بیت رسول دا ہے، اور سجدے وچ سر رکھ دیں تے سجدے لمبے کروا دیں. میرے دوستو میں کیڑی کیڑی بات تواڈے سامنے ذکر کراں. آندے ہوندے تھوڑا ہولا پار تے ساتھ دے مورے تھوڑی بات پائیدار، اور موقع محل اصحاب رسول، رسول دی کمائی، اہل بیت پورے دا پورا رسول اللہ دا خاندان، اور دووے دے دووے ایمان دا جزوے لا ینفق حصہ اینا تو بغیر گزارا نہیں. اصحاب رسول سے فرق پایا تے تاوی گیا، اور اگر اہل بیت میں ذرا برابر بھی فرق آیا تے آپ نے فرمایا جن نے فاطمہ نو ناراض کیتا انہیں مینوں ناراض کیتا، تے جنہیں مینوں ناراض کیتا انہیں دنیا چ کھٹنا کیے. اللہ مینوں تے تانوں سارے انو آپ دے اہل بیت نال اور آپ دے صحاب نال جس طرح رب چاہندا ہے اس طرح دی محبت کرنی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ہمارا واسطے دعا فرما دیو جی، پریشانہ لوگوں واسطے، فوجدان واسطے بھی دعا فرمانی، بہت زیادہ جی، اس مرکز واسطے بھی دعا فرمانی. تسی ہے جی پرانی وبا ہے وہ واسطے بھی دعا فرمانی. سارے یاد کر لو جیڑی جیڑی آوے ساری کٹی. ساری میں تانوں سارے اپنی طرفوں مبارکباد دینا کہ اے وہ جگہ ہے کہ کدے اتنے کچھ بھی نہیں سی، اور آج وہ جگہ ہے کہ جتے سب کچھ. اے میرے دائیں بائیں یہ سمجھو جنوان دے اگارے یار وہ نے اے برخوردار انہاں دے تے میرے بھی ساڑھے خطیب صاحب انہاں دی محنت کوشش کافی دا نتیجہ ہے کہ گلستان ایک باغ کھڑیا نظر آ رہا ہے. اور تُہی دیکھو میں بھی وہ حب لے کے تے چاہت لے کے بلکہ یہ دے عشق میں آج میں بھول گیا اتوں آیا جناب اتھے اتریا امی پر بنگلے تے مینوں سمجھ نہیں آئی. میں پران جان لگ پیا تے میں تہاڈا بنگلہ لبدا رہا. وہ کہے نے کیا بنگلہ دے اترے، میں کہا بھائی یا ٹھیک کیا کہے نے بھی تیرے عشق نچایا کر کے تھئیے تھئیے. وہ تو پھر میں بھی ہنو مڑ کے دے اس پاس آیا. اس واسطے میریاں بھی اس جگہ واسطے تھے اس ترتیب واسطے دعاواں نے کہ اللہ رہندی دنیا تک انہوں چھاد آباد رکھے اور یہ باغ و بہار لگی رہے. اور بہت زیادہ اچھی بات ہے کہ لوگاں دے سامنے مثبت انداز نال دعوت حق نو پیش کیتا جائے. اس واسطے بہت سارے لوگ میرے کولوں عبداللہ نثار کولوں خائف رہندے نے. تو ہی میرے خیال محسوس کیتا ہے کہ میں تے جڑے یاراں دا یار ہاں میں تے کدی بات وہ جی کردا ہی نہیں. وہ کوئی بندہ وہ جا ہوئے جدا ذہن دھول جا ہوئے تے میں پھر وہ دے مطابق گولی تجویز کرنا، ورنہ میرے دل نہ لگ کے ٹھنڈ ویکھو تو انہوں اینی ٹھنڈ محسوس ہوئے کہ اگے دی ٹھنڈ جڑی ہے پچھلے پاسے بھی جاوے. اللہ میں نے تو انہوں سارے انہوں اپنا فرما بردار بندہ بن دی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا غیاث المستغیثین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اذهب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یا دافع البلاء والوباء ادفع البلاء والوباء عنا وعن مواشینا
انت الواحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ الہ العالمین یہ کر تیرا ہے، در تیرا ہے، میرے اللہ یہ کر تیرا ہے، یہ در تیرا ہے، تیرے در تے آئے ہوئے فقیر خالی نہیں جاندے، شہنشاہ تیرے بوئے تے منگتے تے سوالی بڑھ کے اپنے دامن پھیلا کے تیرے کے درخواست کر رہے ہیں، یا اللہ سانو اپنے دروازے تو مایوس نہ لٹانا، یا اللہ تمام دیاں نیک خواہشاں آرزواں پوریاں فرما، تمام دیاں نیک اللہ جو آرزواں نے پوریاں فرما، میرے اللہ جس جس پریشانی کو مبتلا ہے وہ پریشانیاں دور فرما، جس جس بیماری وچ کو مبتلا ہے اللہ اس بیماری تو نجات عطا فرما، کرامت بیمار نے ہسپتالاں چ نے ہسپتالاں دے خرچے برداشت نہیں ہوندے، یا اللہ کئی قسم دیاں بیماریاں ہسپتال چ جا کے دیکھیے شمار نہیں کیتا جا سکتا بیماراں دا، میرے اللہ شفا دینے والا تو ہے، تمام بیماراں نو کامل مکمل شفا عطا فرما، میرے اللہ جو بے روزگار نے انہوں نے باعزت روزگار عطا فرما، میرے اللہ گھراں دے اندر اتحاد اتفاق دی زندگی نصیب فرما، اولاداں نو ماپیاں دا فرما بردار بنا، میرے اللہ جو بیکار نے صبح تو شام مارے مارے پھردے نے بے روزگار نے اللہ انہوں نے باعزت روزگار عطا فرما، میرے اللہ اسلام والی زندگی عطا کرنا، میرے اللہ اسلام والی موت نصیب کرنا، میرے اللہ دنیا چ رکھی حالت اسلام وچ جدو جائیے دنیا چو میرے اللہ حالت ایمان وچ لے جانا، میرے اللہ ساری دنیا بہتر کر دے اور ساری آخرت بھی بہتر فرما، جڑے ارد گرد تو دور دراز تو ایتھوں دے نے شہر دے نے اگلے پاسیوں تو آئے نے، یا اللہ دیہات چوں آئے نے تیرے دین نال محبت پیار دی امنگ لے کے دل چ خواہش لے کے، یا اللہ دلان دے بھید تو جاننا ہے، میرے اللہ تیرے محبوب جدو دعا کر دے یہ الفاظ ہی کہیں دے اللہم انا البائس الفقیر مستغیث المستجیر، میرے اللہ تیرے محبوب نے یہ کہنا کہ یا اللہ میں خستہ حال تیرے بوئے دے فریاد لے کے آیا، میرے اللہ اسی بھی تیرے دروازے تے فریادی بڑھ کے آیا، فریادیاں دی فریاد سن والے ساری بھی فریاد سن لے، میرے اللہ جس جس مقام تے جو بیمار ہے انہوں کامل تے مکمل شفا عطا فرما، ساڑھے برخوردار نصیر دی اہلیہ ایک عرصہ دراز تو وہ صحب فراسے بڑی سنگین بیماری چ مبتلا ہے، اللہ انہوں بھی شفا عطا فرما، میرے اللہ میرے ساتھی اور میرے سجے کھبے بڑے پیار والے بشیر صاحب نے ساڑھے صوفی صاحب اللہ انہوں نے بھی صحت و عافیت نہ لمبی زندگی عطا فرما، مسجد خطیب نو بھی اللہ صحت و عافیت نہ اسی طرح اس تو مزید ہمت طاقت عطا فرما، اور میرے سجے پاسے میرے بازو دے نال میرے قاری محمد حنیف صاحب بڑے دور میرے نال گزارے مسجد ربانی میں اونا دے چہرے نو پڑھ کے میں ذاتی دینی طور تے تھوڑی جی تکلیف ہوئی ہے، یا اللہ کمزوریاں دور کر کے انہوں بھی کامل مکمل صحت عطا فرما، میرے اللہ تیرے دروازے تے آئے منگتے خالی نہیں جاندے، شہنشاہ تیرے بوئے تو خالی ٹر گئے، تیری شہنشاہی تے دادا ہونی ہے، میرے اللہ تیرے بوئے تے آئے ہوئے سوالی خالی نہ جان، یا اللہ ساڑیاں چوڑیاں اپنی رحمت نال پر دے، میرے اللہ جو نیک مراداں پوریاں کر دے، اللہ نیک آرزواں پوریاں کر دے، ساڑی دنیا بہتر بنا دے اور ساڑی آخرت بھی بہتر بنائی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي وآله وصحابه أجمعين برحمتك